أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات الله عليه. اللهم صل على اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عزاداری کو، آپ کے اس غم کو، آپ کے اس عشق کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور حسین ابن علی علیہ السلام آپ سب کے، خصوصاً آپ جوانوں کے، ان پاکیزہ دلوں میں مزید نورانیت عطا فرمائے. عزیزان گرامی، یہ حقیقت ہے کہ میں جب ان جوانوں کے چہروں کو دیکھتا ہوں، شاید میں تیسری دفعہ یہ بات کر رہا ہوں، اور وہ بھی اس سرزمین میں، تو اس نعمت پر سوچتا ہوں کہ کتنا ہم شکر ادا کریں جو اللہ نے حسین ابن علی کی صورت میں ہمیں عطا کی ہے. اور اس کے نتیجے میں دنیا کی ان تمام تر چیلنجوں کے باوجود حسین ابن علی کا یہ پاکیزہ نام ان نوجوانوں کو، ان جوانوں کو، ان پاکیزہ قلوب کے حامل افراد کو یوں کھینچ کھینچ کر اس امام بارگاہ میں لاتا ہے اور ان کے دلوں کو حسین کی نورانیت سے مزید نورانی کرتا ہے. کتنا شکر کا مقام ہے. اور یہ غم، یہ عزاداری کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اس حوالے سے کہ کم از کم ان 10 ایام میں بھی انسان 355 دنوں کی تمام تر سیاہ کاریوں سے نکل کر اس عشق حسین کے سمندر میں غوطہ ہو کر اپنے پورے وجود کو دھو کر حسینی بن کر عاشور کو میدان میں اترتا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی برکت ہے، امام حسین علیہ السلام کا لطف ہے. مصیبتیں حسین ابن علی نے جھیلی، قربانی حسین ابن علی نے دی، بچے حسین ابن علی نے قربان کیے، وطن حسین ابن علی نے چھوڑا، سر حسین ابن علی نے کٹایا، اپنی بچیوں، اپنی بیوی، اپنی بہنوں کی اسارت کے لیے حسین ابن علی تیار ہوئے. بھوک، پیاس، بے وطنی اور سفر کی تمام تر مشکلات کو حسین ابن علی نے خندہ پیشانی سے قبول کیا. کیوں؟ تاکہ ہم نجات پا سکیں.
ہم نجات پا سکتے. اس لیے کہ نجات کے دروازے کا نام حسین ابن علی ہے. نجات کے دروازے کا نام حسین ابن علی ہے. لہذا احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ اب مرضی رب کا نام حسین ابن علی ہے. رضائے خدا کا نام حسین ابن علی ہے. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ کے مالک حسین. یا ایتها النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک حسین. ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے. کس کیفیت میں، کس حالت میں، کس کیپیسٹی میں؟ اس کیپیسٹی میں کہ آپ جب لوٹ رہے ہیں تو اللہ آپ سے راضی ہے اور آپ اپنے اللہ سے راضی ہیں. ایسی کیفیت ہے کہ اب آپ جو چاہیں گے وہ وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں. ایک ایسی ہستی، اور اس ہستی کی محبت ہم سب کو اٹھا کر یہاں پر جمع ہونے پر مجبور کرتی ہے. معصومین کتنے ہیں؟ 14. نبی کریم سے لے کر امام آخر الزمان تک. ہم سب سے زیادہ تذکرہ یا امیر المؤمنین کا کرتے ہیں یا امام حسین علیہ السلام کا. عصمت میں سب برابر ہیں، مقام امامت میں سب برابر ہیں، مقام ولایت میں سب برابر ہیں. لیکن جب دلوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو آپ میں سے جو لوگ کربلا گئے ہیں، نجف گئے ہیں، سامرہ گئے ہیں، کاظمین گئے ہیں، مدینہ منورہ گئے ہیں، مشہد گئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیوں میں یہ محسوس کیا ہوگا کہ جہاں پر بھی جاؤ ولایت کا سایہ ہے. انسان استفادہ کرتا ہے، نور حاصل کرتا ہے، معنوی طور پر قوت حاصل کرتا ہے، لیکن جو کیفیت حرم حسین میں ہے وہ کہیں اور نہیں. جو کیفیت، جو درد، جو نورانیت، جو رحمت حسین ابن علی کے حرم میں ہے اور حسین کے شہر میں ہے، وہ حتیٰ نجف میں نہیں ہے. نجف کی ایک ہیبت ہے، لیکن رحمت حسین ابن علی کے شہر میں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر باپ اور ماں دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، بچہ کسی وجہ سے پریشان ہو تو وہ باپ کی طرف جاتا ہے یا ماں کی طرف؟ ماں کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ ماں رحمت خدا کا پیکر ہے. یعنی ماں کی جو محبت اور مہر ہے اور اس کی جو آغوش ہے وہ ایسی ہے جس میں بچہ جب جاتا ہے تو اپنے سارے غم بھول جاتا ہے. سارے غم، سارے درد، سارے علم بھول جاتا ہے اور بالکل سکون سے اس آغوش میں کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ سو جاتا ہے، سکون سے نیند آ جاتا ہے. باپ کے ہاں ہیبت ہے، باپ کے ہاں ایک ڈر اور خوف ہے، لیکن ماں کے ہاں خوف سے انسان بے خوف ہے. اس کی وجہ وہ رحمت ہے جو ماں کے اندر موجود ہے. وہ رحمت، چونکہ ماں رحمت خدا کا زمین پر مظہر ہے، اگرچہ ذرہ ہے اس کے اندر لیکن وہ مظہر ہے اسی ذرے کی. اس لیے جب بچہ وہاں پر جاتا ہے تو اس رحمت کے پیکر کو اپنے اوپر سایہ افکن دیکھتا ہے اور سارے غم بھول جاتا ہے. تمام ائمہ اہل البیت علیہ السلام حتیٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا رحمت خدا کا مظہر ہے بلا شک. تمام ائمہ، خود نبی کریم رحمت خدا کا مظہر ہے، امیر المؤمنین رحمت خدا کا مظہر ہے. ہم جب بولتے ہیں تو سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، لیکن جو کیفیت حسین ابن علی کی ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. حسین ابن علی کی بارگاہ میں جب جاتا ہے انسان تو گویا اس کی جنت بھی وہی ہے، اس کی پناہگاہ بھی وہی ہے،
اس کے تمام تر دردوں کا علاج بھی وہی ہے. اس لیے رحمت حسینی کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے. اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ذکر حسین زیادہ کرو تاکہ رحمت زیادہ پاؤ. اس لیے ہمارے دل حسین کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں کہ جتنا ہم ادھر کھنچتے چلے جاتے ہیں ہمارے اندر نور اور روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ جو مجلس آج یہاں پر آیا ہے یا دنیا بھر میں اس وقت جتنی بھی مجالس ہیں ان میں جتنے لوگ سیاہ پوش ہیں ان کے اندر آج جو کیفیت ہے وہ کسی اور موقع پر نہیں ہے, سال کے باقی ایام میں نہیں ہے. تو یہ وہ موقع ہے جس میں ہم نے حسین ابن علی سے سیکھنا ہے, حسین ابن علی کی نورانیت کو اپنے وجود میں جذب کرنا ہے, حسین کے اس پاکیزہ اور زلال آب حیات سے زندگی حاصل کرنی ہے اور اپنے اندر کی مردگی کو حیات میں اور حیات جاودہ میں تبدیل کرنا ہے. اور حسین کی محبت میں یہ کیپیسٹی, یہ صلاحیت, یہ استعداد موجود ہے. حسین فکر کی پاکیزگی کی علت اور سبب ہے. حسین روح کو پاکیزہ کرنے کا ذریعہ ہے. حسین عمل کو پاکیزہ کرنے کا ذریعہ ہے. حسین گھر کو نورانی کرنے کا ذریعہ ہے. حسین رزق اور روزی کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے. حسین تربیت دینی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. حسین تہذیب الہیہ کے احیاء کا ذریعہ ہے. تہذیب خداوندی, اخلاق خداوندی, اللہ کے دیے ہوئے کلچر کو اگر زندہ کیا جا سکتا ہے تو وہ حسین ابن علی کی یاد اور محبت کے ذریعے سے. جو یہ جو محبت ہے اس میں طاقت ہے, قوت ہے, روشنی ہے. یہ بہت آسانی کے ساتھ ہمارے پورے وجود کو تبدیل کر دیتی ہے. میں نے پہلے دن جو آیت پڑھی تھی اب تک اس آیت پر بات کرنے کا موقع نہیں ملا. پہلے دن جو روایت پڑھی تھی اس پر اب تک بات کرنے کا موقع نہیں ملا. آیت کیا تھی؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی فرد یا قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ فرد یا قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے موقع فراہم کر دیا, سٹیج سج گیا, عزاخانے سج گئے, مہینہ آ گیا, کائنات کا ذرہ ذرہ غم حسین سے مأمور اور غم حسین کی نورانیت سے منور ہے. موقع مل گیا, دروازے کھل گئے, دلوں کو کھینچ کر لانے کا کام عزائے حسین نے کر دیا. اب اگلا کام کس کا ہے؟ اگلا کام میرا ہے, اگلا کام آپ کا ہے, ہمارا ہے کہ یہ سارا ماحول جس نے فراہم کیا وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے, وہ اہل البیت کی ذات اقدس ہے. انہوں نے موقع فراہم کر دیا. اب اس کے بعد اگلا قدم مجھے اٹھانا ہے. اگر اس ماحول سے میں وہ فائدہ حاصل نہ کر سکوں جس کے لیے انہوں نے, یعنی اللہ نے, اللہ کے رسول نے, اہل البیت نے, باقی تمام ہستیوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے, اگر ہم اب وہ فائدہ حاصل نہ کر سکے تو ہم گھاٹے میں ہیں اور نقصان میں ہیں. آپ غور کیجئے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین ابن علی علیہ السلام کے حوالے سے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, جب سروات بھیجے گا تو پھر اونچی آواز سے سب مل کر سروات بھیجے گا. یاد رکھیں, یہ جو دولت آپ کو ملی ہے نا, یہ دولت یہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں, یہ دولت کیا ہے؟ دل کی پاکیزگی, دل کی نورانیت. دل کی نورانیت کا نام حسین ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ عشق حسین اور حرارت حسین نہیں ہے. نبی کریم نے یہ فرمایا, کیا فرمایا؟ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب
مومنین اہل ایمان کے دلوں میں یہ حرارت پیدا ہوتی ہے، ہر ایک کے نہیں۔ اور اہل ایمان کون ہے؟ جو ولایت اللہ، ولایت رسول اللہ اور ولایت علی ابن ابی طالب کے دائرے میں داخل ہو جائے، وہ ہے مومن۔ جو کسی ایک کی ولایت کا انکار کر دے، اللہ کی ولایت کا انکار کر دے کافر ہے، رسول کی ولایت کا انکار کر دے کافر ہے، لیکن اگر علی کی ولایت میں داخل نہ ہو سکے تو مسلمان تو ہے لیکن ایمان ابھی داخل نہیں ہوا۔ ایمان کے دخول کا دروازہ علی کا عشق ہے، ایمان کے اندر داخل ہونے کے دروازے کا نام ولایت علی ہے، اور ولایت علی میں داخل ہوئے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کریم نے عشق حسین کی حرارتوں کے لیے جس دل کو اہل قرار دیا وہ ہے جو اہل ایمان ہو، یعنی ولایت علی کی نورانیت سے منور ہو۔ اس لیے کہ ساری کائنات، کل میں نے عرض کیا تھا ولایت تکوینی اور تشریح کے حوالے سے 2 جملے عرض کیے تھے، زیادہ تشریح میں نہیں گیا تھا، تو یہ خود ایک ایسا موضوع ہے جس پر ایک پورا اشرہ پڑھا جائے تو کم ہے، ادا نہیں ہوتا حق۔ تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی یہ جو ولایت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے ہے، کوئی اللہ کی الوہیت کا انکار کرے تو کیا اللہ کی الوہیت نہیں ہے؟ اگر کوئی رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرے تو کیا وہ رسالت نہیں ہے؟ تو اگر کوئی علی کی ولایت کا انکار کرے تو کیا وہ ولایت نہیں ہے؟ آپ کے انکار یا اقرار سے انہیں فرق نہیں پڑتا، ہاں آپ کو فرق پڑتا ہے۔ اقرار کریں گے تو نور داخل ہوگا، انکار کریں گے تو تاریک رہیں گے، اور اسی تاریکی کا مطلب حسین اور آل حسین سے محرومی ہے۔ اس لیے یہ جو مجالس ہیں، ان مجالس میں وہی آ سکتے ہیں جن کے دلوں میں نور ہے، جن کے دل میں نور نہیں ہے وہ نہیں آ سکتے، اور اثر بھی وہی لے سکتے ہیں جن کے دلوں میں نور ہے۔ یہ جو نور ہے، میں ایک روایت عرض کر دوں تاکہ بات تھوڑی سی واضح ہو جائے۔ صفین کی جنگ ہے، صفین کی جنگ، صفین کی جنگ کس اور کس کے درمیان ہے؟ معاویہ ابن ابی سفیان اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جنگ 6 مہینے رہی ہے، مسلسل رہی ہے، دن میں جنگ اور رات میں آرام۔ ایک دن رات کو جب جنگ سے واپس آئے اور خیمے میں استراحت کے لیے موجود تھے تو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ مالک اشتر امیر المؤمنین کا شمشیر زن سپہ سالار مالک اشتر قریب آئے، عرض کیا مولا آج ایک خبر آپ کو سناؤں۔ فرمایا بولو۔ فرمایا عرض کیا کہ مولا آج میں نے دشمنان دین میں سے آپ کی نسبت زیادہ دشمنوں کو قتل کیا ہے، آپ نے کم مارا، میں نے زیادہ مارا۔ امیر المؤمنین مسکرائے، مسکرا کے پوچھا کہ تم نے کتنے مارے؟ کہا کہ اتنے۔ اور میں نے؟ آپ نے اتنے۔ کہا تم نے گنے؟ کہا مسکرائے، فرمایا کہ تم صحیح ہے، لیکن وجہ جانو گے؟ وجہ کیا ہے؟ پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم نے جو تمہارے سامنے آیا تم نے اس کی گردن اڑائی ہے، جو بھی تمہارے سامنے آیا، چونکہ دشمن تھا، تمہارا فرض یہی تھا، تم نے اس کی گردن اڑا دی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ پوچھا پھر آپ نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ فرمایا کہ میں نے سامنے آنے والے کو دیکھا، اس کی پوری نسل میں کوئی ایک اگر اہل ولایت ہے تو اس کی وجہ سے اس کی جان بخش دی، کوئی ایک بھی اگر اہل ولایت ہے۔ چونکہ ولایت ہو سکتا ہے کسی کی نسلوں میں کسی کے اندر پیدا ہو، لیکن اس نسل میں باقی جو ہے محروم رہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یخرج الحی من المیت، اللہ مردہ سے زندہ نکالتا ہے، اور بعض اوقات وہ یخرج المیت من الحی،
زندہ سے مردہ نکالتا ہے. زندہ اور مردہ بعض اوقات چلتے پھرتے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے, اور جو قبر میں پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں یہ مردہ ہے. لیکن بعض اوقات چلتے پھرتے بھی مردے ہوتے ہیں. چلتے پھرتے مردے کون ہیں؟ جو علی کی ولایت سے محروم ہو, جو علی کی ولایت سے محروم ہو, جانتا بھی ہو کہ علی ہی ہے جس کو حق حاصل ہے ولایت کا اور اللہ نے دیا ہے, لیکن اس کے باوجود انکار کر لے, اس کے باوجود اس ولایت میں داخل ہونے کے لیے تیار نہ ہو. بعض اوقات ایسے ہو. امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی کربلا میں اسی طرح کی روایت ملتی ہے کہ جب حسین ابن علی علیہ السلام آگے بڑھے اور سامنے لشکر آیا تو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے, گردنیں اترتی تھیں, لیکن کچھ لوگوں کو تلوار کے دستے سے یوں کر کے زائد کر دیتے, اس کو مارتے نہیں تھے. پوچھا گیا کہ مولا آپ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ ہیں جن کے اندر ولایت آئے گی, جن کے اندر ولایت زندہ ہوگی, اس لیے اس کی خاطر اس کی جان بخشی ہو رہی ہے. تو ولایت وہ نور ہے, وہ نور. اس کے بعض اوقات اچھے لوگوں کے ہاں ولایت علی سے محروم لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. پاکستان سے بڑے اچھے مومن ادھر آتے ہیں, ادھر آنے کے بعد دین سے ایسے خارج ہو جاتے ہیں جیسے اس آیت نے بتایا یخرج المیت من الحی. ادھر سے آنے والے زندہ تھے, ایمان کے ساتھ تھے, تقوی کے ساتھ تھے, پاکیزگی کے ساتھ تھے, عقیدے کے ساتھ تھے, لیکن آگے جو نسل نکلی اس کو کفر کے حوالے کر دیا, شرک کے حوالے کر دیا, ارتداد کے حوالے کر دیا, اور بد اخلاقی کے حوالے کر دیا, بد تہذیبی کے حوالے کر دیا. نتیجتاً جو نسل آئی وہ زندہ لوگوں سے مردہ پیدا ہوئی اور وہ ساری کی ساری تباہ ہو گئی. اور بعض اوقات اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے, بالکل برعکس. میں نے دونوں طرح کے لوگ دیکھے, ایسے بھی دیکھے جن کے والدین اپنے کیریکٹر کے لحاظ سے زیرو تھے, ایک عام انسان جن کا سارا ہم اور غم صرف کھانا تھا, صرف پینا تھا, صرف پیسہ کمانا تھا, دولت بنائی, پیسہ کمایا, لیکن زندگی بے نور, بے رونق, بے سکون, اطمینان سے محروم. لیکن انہی کے ہاں اللہ نے ایسا بچہ دے دیا جو اتنا بانور, اتنا با کردار, اتنا با تقویٰ, اتنا خدا خوفی کا حامل کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ بچہ اس گھرانے کا ہے. اور اس کے برعکس بھی بعض اوقات ایسے گھرانے جو اتنے پاکیزہ لیکن ان کی اولاد اتنی خراب کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ اولاد اس گھر سے نکلی ہے. اس لیے دعا کریں اور کوشش بھی کہ گمراہی کے جتنے دروازے ہیں ان دروازوں کو اس مقدس اور پاکیزہ مہینے میں بند کر کے روشنی کا دروازہ کھولیں, تاکہ وہ بچے جو حسین کی نورانیت سے محروم ہیں, علی کی نورانیت سے محروم ہیں, ان کو اس دروازے سے نور ملے, اس دروازے سے نور ملے. نور عام ہے, عام ہے, لوگ اس نور کو دیکھتے بھی ہیں, لیکن اس نور کو جذب کرنے کے لیے انسان کے اندر استعداد چاہیے. میں دو مثالیں دے دیتا ہوں. آپ نے بطخ بھی دیکھی ہے اور ساتھ میں مرغی بھی دیکھی ہے. اگر آپ بطخ کو پانی میں ڈبو کر نکالیں تو بطخ کا بدن گیلا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس پانی کو جذب کرنے کی جو صلاحیت پروں میں ہونی چاہیے وہ اس بطخ کے بدن کے اوپر موجود پروں میں وہ چیز نہیں ہے. لہذا آپ پانی میں ڈبوئیں, نکالیں, وہ خشک کا خشک ہی ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ مرغی کو ڈبو دیں اور نکالیں تو وہ بیچارہ بالکل چھوٹا سا ہو جائے گا اور سکڑ جائے گا, مرغا ہو یا مرغی. جس انسان کے اندر نور الہی اور نور ولایت کو جذب کرنے کی طاقت ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے نور علی کے اس مرکز تک, اور اس نور سے فیضیاب ہو کر علی والا بن کر نکلتا ہے. اور جس کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو وہ بولتا ضرور ہے, اعلان ضرور کرتا ہے,
اور دکھاتا بھی ضرور ہے، لیکن اس کے اندر علی کی ولایت داخل نہیں ہوتی۔ دنیا آج ایک بڑی دنیا ہے، نبی کریم کے بعد سے لے کر آج تک۔ اب دیکھیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو علی کی ولایت تکوینی کا منکر ہو، نہیں ہے، انکار کر نہیں سکتے، کہتے ہیں ہاں علی مولا ہے، لیکن جب عملی طور پر قبولیت کا مرحلہ آتا ہے وہاں پر پھر ہاتھ پاؤں بندھے جاتے ہیں اور انسان اس ولایت کو عملی طور پر قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ میں چلے نقطے کے طور پر ایک بات عرض کروں، ہمارے عالم اسلام میں 3 شخصیات ایسی ہیں، 3 شخصیات جن کے بارے میں ان کے ناموں کے ساتھ اعظم لگا دیا جاتا ہے۔ اعظم عظیم کا اگلا فارم ہے، عظیم یعنی بہت بڑا، اعظم اس سے بھی بڑا۔ 3 شخصیات ہیں جن کے ساتھ عالم اسلام میں یہ اعظم کا ٹائٹل لگایا جاتا ہے۔ ایک فاروق اعظم لگایا جاتا ہے، آپ سنتے ہیں، اور ایک امام اعظم امام ابو حنیفہ، اور ایک غوث اعظم عبد القادر جیلانی۔ اعظم سب کے ساتھ، یعنی وہ بھی اعظم ہے، یہ بھی اعظم ہے، یہ بھی اعظم ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھیں یہی جن شخصیات کے ناموں کے ساتھ اعظم لگا دیا جاتا ہے وہ ان کی اپنی حال حیات کیا ہے؟ جب فاروق اعظم کے خلافت کا دور شروع ہوتا ہے اور اختتام پذیر ہوتا ہے تو اس آغاز اور اس اختتام کے درمیان کم از کم 70 بار یہی فاروق اعظم یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر۔ اعظم یہ ہے، لیکن ان کو ہلاکت سے بچانے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ ان کا اعتراف ہے، کسی اور کا نہیں۔ دوسرے اعظم امام ابو حنیفہ اعظم ہے، امام اعظم، فقیہ ہے اعظم، لیکن امام اعظم ان کا بڑا معروف ان کا لقب اور عنوان ہے۔ لیکن وہی امام اعظم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے وہ 2 سال نہ ہوتے جس میں میں نے ان سے علم سیکھا ہے، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں امام اعظم ہلاک ہو چکا ہوتا۔ اعتراف، اور یہی کیفیت غوث اعظم کیا۔ میں ان کے مزار پہ گیا، ان کے جو جانشین ہیں ان کے پاس گیا، مہمان بن کر بلایا گیا تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ ہمارے غوث اعظم کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ یا علی کی وجہ سے ہے یا اولاد علی میں امام حسن اور امام حسین کا دیا ہوا ہے، خود ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری دنیا اس بات کی معترف ہے اور مجبور ہے قبول کرنے پر کہ جو کچھ بھی ہے وہ اسی دروازے سے ملتا ہے۔ اس دروازے سے آپ ہٹو گے تو محروم ہو جاؤ گے۔ اب جب سب یہ جانتے ہیں تو پھر پریکٹیکلی مشکل کیا ہے؟ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان ایام میں اس دروازے سے بھرپور استفادہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی دوسروں کی طرح سے ہو جائیں۔ دوسروں پر آپ کو اعتراض کیا ہے اور اپنے آپ سے ہم خوش کیوں ہیں؟ اس بات کا ذرا جائزہ لیں اور ذرا غور کریں۔ ہم اگر علی والے ہونے کے باوجود، علی کی ولایت کے دل میں زندہ ہونے کے باوجود اگر علی کے مطابق زندگی بسر نہ کر سکے تو کیا علی کی اس ولایت کا ہم نے کما حقہ فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ وہ ولایت تو ہمیں نیچے سے اوپر لے جانے کے لیے ہے، وہ ولایت تو ہمیں تاریکی سے روشنی میں لانے کے لیے ہے، وہ ولایت تو ہماری زندگی کی تمام معنوی اور مادی مشکلات سے ہمیں نجات دلانے کے لیے ہے۔ تو کیا ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر ہوا تو ہم کامیاب ہیں، اگر نہیں ہوا تو پھر نہ ہونے کی وجوہات تلاش کریں، اپنی زندگیوں میں تلاش کریں، اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم بے سکون کہاں پر ہیں، پریشان کہاں پر ہیں، اطمینان ہماری زندگیوں میں کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے۔
ان دنوں جو آپ کو اطمینان حاصل ہے باقی سال کے 365 دنوں میں اس طرح کا سکون، اس طرح کا آرامش اور اس طرح کا اطمینان باقی ایام میں حاصل نہیں ہو سکتا. وجہ ان ایام کی خصوصیت. لہذا یہ جو اطمینان ہے یہ تب باقی رہ سکتا ہے جب انسان کی زندگی کے 355 باقی ایام بھی ویسے گزرے جیسے علی چاہتے ہیں. جیسے علی چاہتے ہیں. ایک دفعہ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیں. پیچھے اس وقت جگہ بالکل نہیں ہے. تھوڑا آگے آتے چلے جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو جگہ مل سکے. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. تھوڑا مومنین تھوڑا آگے آ جائیں. ابھی آگے گنجائش ہے, درمیان میں جگہ ہے. باہر سے آنے والوں کو آپ تھوڑی سی جگہ دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں اس سے زیادہ جگہ دے گا. ذرا سا آگے آ جائیں. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. حسینی اور علوی زندگی جینا, حسینی اور علوی زندگی جینا یہ قرآن کا منشا بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی. اور یہ اللہ زبردستی نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے کرو گے تو میں توفیق دوں گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. وہ یہ ہے کہ اللہ نے موقع فراہم کیا, اب تم اس موقع کو ضائع نہ کرو, اپنے آپ کو تبدیل کرو, اپنے نظریات کو تبدیل کرو, اپنے ایمان میں اضافہ کرو, اللہ کو مانو, اللہ کو مانو. یا ایھا الذین آمنوا آمنو. سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے, دیکھیں, اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ. ارے سوچنے والی بات ہے, اے ایمان لانے والو یا اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ ایمان لایا ہے تو اب دوبارہ ایمان لانے کی کیا بات ہے؟ ایک مرحلہ ہے ایمان قبول کرنا کہ ہاں علی میرا ولی ہے. میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, ایک دفعہ میں ایمان لے آتا ہوں کہ ہاں اللہ میرا مالک ہے, اللہ میرے ہر درد کی دوا ہے, اللہ کے ذکر میں سکون ہے, اللہ کی اطاعت میں نجات ہے, اللہ کی نافرمانی میں جہنم ہے, اللہ کی نافرمانی میں بے سکونی ہے, واجبات کے ترک کرنے میں برکت زندگی سے اڑ جاتی ہے. میں علم رکھتا ہوں اور ایمان بھی رکھتا ہوں. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ عملاً بھی ایسا کرتا ہوں. ایک دفعہ جانتا ہوں, اگلی بار جانتا تو ہوں لیکن عمل نہیں کرتا. عمل کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو, ایمان ہے تمہارا لیکن عمل نہیں ہے. آؤ اس ایمان کے مطابق صاحب ایمان بنو اور اس دائرے میں داخل ہو جاؤ تاکہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, سونا جاگنا, ہنسنا رونا سب کچھ خدا کے لیے ہو جائے. سب کچھ خدا کے لیے ہو جائے. ہماری زندگیوں میں جو بے سکونی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ ہے یا ہم خود؟ کبھی ہم نے اس پر سوچا؟ ہماری زندگیوں میں 99% مسائل وہ ہیں جو ہمارے اپنے کریٹ کیے ہوئے ہیں, ہمارے اپنے کریٹ کیے ہوئے. جب ہم واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں تو ہماری زندگی سے برکتیں اٹھتی ہیں. جب ہم حلال کی روزی میں حرام شامل کرتے ہیں تو گھر میں بیماریاں آتی ہیں. میرے ایک دوست تھے, میں کسی وقت چلا گیا کسی اور ملک میں, ایئرپورٹ سے نکلا جا رہا تھا اپنی منزل کی طرف, تو ٹیکسی ڈرائیور سے میں نے کہا کتنے پیسے؟ اس نے کہا اتنے پیسے. میں سوچتا رہا, میں نے کہا ٹھیک ہے چلو. پہنچ گئے منزل پہ, اس نے وہ پیسے لیے. میں نے پھر اس کو روکا, پوچھا کہ میں پچھلی دفعہ آیا تھا تو لوگوں نے مجھ سے اس کے ڈبل پیسے لیے تھے, تم نے مجھ سے آدھے لیے, وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے اللہ پر ایمان میں لایا ہوں اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ پہلے میں بھی ایسے ہی تھا, میں
ایک دفعہ ایئرپورٹ سے کوئی باہر سے بندہ آیا ہوا تھا، تو اس نے منزل بتائی، میں نے اس کو دگنا ریٹ بتایا، میں نے اس کو پیسے دیے، پھر میں اس کو لے کے گیا، اسے پیسے میں نے لیے۔ رات جب میں گھر پہنچا تو میری بیٹی بیمار ہو چکی تھی، اور جب اس بیماری کو میں نے دیکھا تو پھر اگلے دن میں اس کو ہسپتال لے کے گیا۔ 3 دن وہ ہسپتال میں رہی، میں کام پر جا نہیں سکا، نتیجتاً جو جمع پونجی تھی وہ ساری اس میں لٹ گئی۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا اگر میں نے اس بندے سے دگنے پیسے نہ لیے ہوتے تو آج مجھے اس مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ دگنے پیسے میرے خرچ ہوئے۔ اس کے بعد میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا کہ خدایا تیرے بندوں کے ساتھ میں کبھی زیادتی نہیں کروں گا، اور اس کے بعد کوئی مصیبت مجھ میں نہیں آ رہی، کوئی اس طرح کی آزمائش میں نہیں پڑا، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں نے حرام کا دروازہ بند کر دیا۔ مشکل یہ ہوتی ہے انسان پر، اگر نماز 5 اوقات میں فرض ہے تو ان فرضیت کی نمازوں کے پیچھے فلسفہ ہے، حکمت ہے۔ جب آپ اس ٹائم پر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ جب کھلے ہوتے ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں اور عبودیت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ ان کھلے رحمت کے دروازوں سے آپ کی ضرورت کی ہر چیز آپ تک اللہ پہنچاتا ہے۔ لیکن جب اس وقت نماز نہ پڑھی جائے تو پھر آدمی خود اپنے آپ کو خود محروم کرتا ہے۔ یہی کیفیت باقی ساری عبادات میں ہے۔ اپنے کلچرل امور پر، اپنے فرہنگ پر، اپنے دین کے بتائے ہوئے رستوں پر بھی اور اپنے اپنائے ہوئے رستوں پر بھی جب ہم غور کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اگر دین کے مطابق ہم کرتے تو آج ہمیں یہ مشکل نہ ہوتی۔ میں دوسروں کی ایک مثال دوں پہلے۔ نکاح اور طلاق 2 مسائل ہیں نا اسلام میں۔ نکاح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا آسان بنایا، بڑا ہی آسان، اور طلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی مشکل بنایا۔ لیکن جب اہل البیت کا رستہ کچھ لوگوں نے چھوڑا تو چھوڑنے کے بعد اس کے نتیجے میں اس حقیقی فلسفے اور حکمت سے محروم ہوئے، اور اس محرومیت کے نتیجے میں نکاح سب سے مشکل ہو گیا اور طلاق سب سے آسان، جبکہ اللہ کی حکمت بالکل الٹی تھی، اس کے بالکل الٹ۔ اللہ نے نکاح کو آسان بنایا تھا اور طلاق کو مشکل۔ نکاح کو کیوں آسان بنایا اللہ نے؟ اس لیے کہ نکاح انسان کی ضرورت ہے، انسان کی ضرورت، یعنی کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو نکاح سے بے نیاز ہو۔ جس طرح سے کھانا ہے، کھانے سے انسان بے نیاز نہیں ہے، پینا ہے بے نیاز نہیں ہے، نیند ہے بے نیاز نہیں ہے، اسی طرح سے نکاح۔ جو چیز انسان کی بنیادی ضرورت ہو اس میں اللہ مشکل کھڑی نہیں کرتا، اس کو آسان بناتا ہے۔ اس لیے کھانے میں کل شیء لک حلال، ہر چیز تم پر حلال ہے۔ کیوں حلال ہے؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے کہا ہر چیز حرام ہے، حلال تلاش کرو، تو پھر زندگی بڑی مشکل کا شکار ہو جائے گی۔ لیکن اللہ نے کہا ہر چیز حلال ہے، الا تعلم انہ حرام، جب تک تمہیں یہ نہ پتا ہوگی یہ چیز حرام ہے اس وقت تک ہر چیز حلال ہے۔ علم آ جائے گی یہ چیز حرام ہے تو پھر اس حرام چیز سے اجتناب کرو۔ اسی طرح سے کلی قاعدہ دیا کہ کل شیء لک طاہر الا تعلم انہ نجس، جب تک تمہیں پتہ نہ ہو ہر چیز پاک ہے۔ آپ باتھ روم جاتے ہیں، آپ کو شک ہے پتہ نہیں پاک ہو یا نہ ہو، حکم کیا ہے؟ پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ نجس کا حکم کب آئے گا؟ جب آپ کو علم ہو کہ یہ نجس ہے۔ کیوں؟ اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ صبح سے شام تک اپنے آپ کو پاک کرتے رہیں گے، پھر کوئی اور کام کر نہیں سکتے۔ اس لیے یہ انسان کی بنیادی ترین ضرورت ہے۔ تو فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہر وہ چیز جو انسان کی بالکل ابتدائی ضرورت ہے اس کو آسان کر دے۔ اس لیے اللہ نے نکاح کو آسان کیا۔ اس لیے اللہ کی شریعت میں، قانون کی میں بات نہیں کر رہا ابھی، قانون ممالک کے بنائے ہوتے ہیں اور ان قوانین کی وجہ اس ملک میں مدیریت اور نظم و نسق اور انضباط پیدا کرنا ہے، لیکن شریعت میں حلالیت کے لیے، شریعت میں محرمیت کے لیے
جو چیز شرط ہے وہ صیغہ نکاح کا پڑھا جانا ہے. اگر صیغہ نکاح لڑکی اور لڑکے کے درمیان پڑھا جائے اور صرف وہ دونوں مل کر بھی بیٹھ کر پڑھے تو نکاح ہو گیا. نہ کسی گواہ کی ضرورت ہے, نہ کسی شاہد کی ضرورت ہے, نہ کسی تیسرے بندے کی ضرورت ہے کہ وہ آئے اور نکاح پڑھے. یہ اگر نکاح کے صیغے پڑھ سکتے ہیں تو ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں بیٹھ کر نکاح پڑھ کر ایک دوسرے کے محرم ہو سکتے ہیں. بڑا ہی سادہ, بڑا ہی آسان. ہاں, لڑکی اگر ہے تو باپ کی اجازت شرط ہے, اگر بیوہ ہے تو باپ کی اجازت شرط نہیں ہے, مطلقہ ہے تو باپ کی اجازت شرط نہیں ہے. لیکن اگر کنواری لڑکی ہے تو باپ کی اجازت شرط ہے, لیکن بیٹے کو باپ کی اجازت بھی شرط نہیں ہے. کیوں؟ سادہ ہے اس لیے کہ اس انسان کی ضرورت ہے. لیکن اس کے مقابلے میں طلاق خلاف فطرت ہے. نکاح نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے ضرورت ہے, اور طلاق اس نسل انسانی کے آگے بڑھنے کے سفر کو روکنے کا ذریعہ ہے, خلاف فطرت. اس لیے اللہ نے قرآن میں اس طلاق کے عمل کو مشکل بنا دیا. کیا کہا؟ 2 عادل گواہ لے آؤ. جب 2 عادل گواہ آ جائیں تو ان گواہوں کی موجودگی میں طلاق ہونا چاہیے. خاتون کو پاک حالت میں ہونا چاہیے. خاتون پاک حالت میں ہو تو تب طلاق ہو سکتی ہے, خاص ایام میں ہو تو نہیں. اگر خاص ایام سے نکل آئی ہے اور میاں اور بیوی مل چکے ہیں تو اب بھی طلاق نہیں ہو سکتی. شرائط رکھے. کیوں؟ تاکہ طلاق مشکل ہو جائے. لیکن جن لوگوں نے اہل البیت سے اپنا رشتہ جدا کر لیا, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی کسی نے اگر مذاق میں بھی کہا طلاق 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 تو طلاق ہو گئی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اب جاؤ حلالہ کرواؤ. چونکہ ایک ہی محفل میں 3 دفعہ طلاق کہہ دیا تو اب بات ختم ہو گئی. جبکہ شریعت ایسی نہیں ہے. یہ تو ظلم ہے انتہا درجے کا, اور اس خاتون کا استحصال ہے, اور اس کی عزت پر دھبا اور حملہ ہے. شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی, لیکن اتنا آسان کر دیا. اور نتیجتاً اب معاشرے کے اندر آپ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت دنیا میں, باقی مسالک میں یہی مسائل ہیں, اور ان مسائل میں لوگ گھرے ہوئے ہیں, لیکن آپ محفوظ ہیں. کیوں محفوظ ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے دین اللہ کے رسول سے اور رسول کے جانشینوں سے لیا ہے. جب آپ نے رسول کے جانشینوں سے دین لیا تو انہوں نے دین کو بڑا آسان بنا دیا, مشکل سے آپ کو نکالا ہے, آسانیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ شادی کیسے کی جائے, اور طلب بات ہے. امیر المومنین مدینہ میں امام حسن اور امام حسین بھی ہیں. ایک بندہ آتا ہے امرؤ القیس, جمعے کا دن ہے, سیدھے مسجد نبوی میں جاتا ہے, دیکھتا ہے خلیفہ نماز پڑھا رہا ہے, شریک ہو جاتا ہے. نماز کے بعد جاتا ہے, کہتا ہے کون ہے خلیفہ؟ جواب ملتا ہے یہ صاحب ہے. کہتا میں امرؤ القیس ہوں, آیا ہوں اسلام قبول کر لوں. اچھا کلمہ پڑھو. کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. ایک پرچم ہاتھ میں دیا, کہا جاؤ اپنے قبیلے کے تم سردار ہو, اور وہاں پر تم ٹیکس وغیرہ وصول کرو اور مرکزی حکومت تک پہنچاؤ, باقی دین جہاں سے سیکھنا ہے سیکھتے رہو. تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے اس وقت. بہرحال وہ باہر آئے, مسجد سے باہر آئے, ہاتھ میں پرچم ہے. اس لیے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ اسلام میں پہلا شخص ہے جس نے نہ کوئی جنگ لڑی, نہ اس نے 1 رکعت نماز پڑھی, نہ اس نے 1 آیت پڑھی, لیکن اس کے باوجود اپنے قبیلے کا سپہ سالار اور اتنا بڑا حاکم بن گیا. معیارات. باہر آیا تو کسی نے کہا کہ یہ جو سامنے جا رہے ہیں نا, یہ نبی کریم کے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب اور ان کے 2 بیٹے ہیں. تو سنا ہوا اس نے تھا, فوراً آیا, سلام کیا, جواب ملا, نام سنا ہے, بڑا نام ہے اپنے قبیلے کا اور اپنے علاقے کا, بڑا سردار ہے. کہاں؟ تو کہا کیوں آئے تھے؟ کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, تو لیکن آپ سے ملنے کا شوق مجھے یہاں پر لے کر آیا. اچھا کلمہ پڑھ لیا؟ ہاں بھی پڑھ لیا. تو ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ یا علی, میرے لیے خوش قسمتی کا سبب ہوگا کہ میری 3 بیٹیاں ہیں, ان 3 بیٹیوں کی شادی ہو جائے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس آفر کو قبول کر لیں. میں کسی اور کو اس قابل نہیں سمجھتا. جب کہا کسی اور کو اس قابل نہیں سمجھتا, تو امیر المومنین نے ان بچیوں کی عمریں پوچھی اور اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے,
ان تین میں سے ایک حسن شادی کر لے, دوسرے سے میرا بیٹا حسین کر لے, اور جو سب سے بڑی عمر کی ہے اس سے میں خود کروں گا. وہیں پر کھڑے کھڑے نکاح ہو گیا اور شادی ہو گئی. امیر المومنین نے حکم دیا, بچیاں آ گئیں ان تین گھروں میں, امیر المومنین کے گھر, امام حسن کے گھر, امام حسین کے گھر. آج جو آپ کہتے ہیں نا حضرت علی اصغر, یہ اسی امرؤ القیس کے نواسے کا نام ہے. حضرت رباب کے والد امرؤ القیس. تو اللہ کے دین میں دیکھیں شادی کتنا آسان ہے, نکاح کتنا آسان ہے, کتنی سادگی کے ساتھ زندگی آگے بڑھائی جاتی ہے. اب اگر اس شادی کو مشکل بنا دیا جائے تو اس کا نقصان اللہ کو اور اللہ کے دین کو ہوتا ہے یا انسانوں کو ہوتا ہے؟ انسانوں کو. تو اس کو ہم کیوں مشکل بناتے ہیں؟ اس لیے کہ اہل البیت کی عملی سیرت سے ہم دور ہیں. یہ جو یا ایھا الذین آمنو آمنو ہے, آمنو یعنی آؤ, پوری طرح سے داخل ہو جاؤ اور اہل البیت کی اس روش کو قبول کرو, اہل البیت کے دیے ہوئے انداز کو قبول کرو. اہل البیت نے جس انداز میں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس پر اگر عمل کرو گے تو بڑے اطمینان کے ساتھ بغیر کسی مصیبت کے تمہاری زندگی آگے بڑھے گی. ابھی اس وقت پاکستان میں بھی یہ حال ہے, یہاں پر بھی یقیناً ایسا ہی ہوگا. جو میں مختلف لوگوں سے میں نے باتیں کی ہیں, پوچھا ہے, شادی سب سے مشکل کام. کیوں مشکل کام؟ رسومات. رسومات کس نے پیدا کی ہیں؟ دین نے یا بے دینوں نے؟ ہمارے کلچر, ہمارا معاشرہ, ہمارا فلاں. ایک دلہن کی شادی کا سوٹ کئی لاکھ میں تیار ہوتا ہے, کئی لاکھ میں. اور پاکستان اور انڈیا میں تو ایسی صورتحال ہے کہ وہ سوٹ تیار کرتے ہیں قرضہ لے کر, 2 گھنٹے پہناتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر بکسے میں چلا جاتا ہے. ساری زندگی وہ قرضہ ادا کرتے رہتے ہیں. کس عقلمند نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے؟ دین نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. آپ اگر شادی کرنا چاہیں تو آپ نے 500 بندوں کو کھانا ضرور کھلانا ہے. کیوں بھائی؟ کس عقلمند نے آپ کو یہ مشورہ دیا؟ آپ اپنی گنجائش کے مطابق رکھیں, آپ اس کو آسان بنائیں. یہ ہم سب کے لیے ہے, کسی ایک کے لیے نہیں. چاہے لڑکی والے ہو یا لڑکے والے, شادی کو آسان بنائیں. اگر ان مشکلات کی وجہ سے کسی جوان کی شادی نہیں ہوتی, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا, اگر دونوں کسی ایسی حرکت میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو گناہ ہو, تو گناہگار کون ہے؟ جہاں یہ 2 افراد ہیں وہیں پر وہ سارے لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ کلچر فروغ پا رہا ہے. سب کا اس میں حصہ ہے, کوئی مستثنا نہیں ہے. جو بھی اس طرح کی رسومات کو ہوا دیتا ہے اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے, بعض اوقات انسان میں دولت کا نشہ ہوتا ہے اور اس دولت کے نشے کی وجہ سے وہ اس طرح کی قیود لگاتا ہے. بھائی شریعت نے اس کی گنجائش نہیں رکھی. میں تنزانیہ گیا تھا, ادھر کینیا, وہاں پر ایک شادی میں مجھے دعوت ملی. شادی کس کی تھی؟ تنزانیہ کے صدر کے مشیر کی. وہ مسلمان تھا, خوجہ تھا, اس کی بیٹی کی شادی تھی. تو میں نے ذرا اس کے بارے میں معلومات لی تو پتہ چلا کہ بھئی جب صدر کے الیکشنز تھے تو اس میں ان صاحب کا جہاز استعمال ہوتا تھا. جہاز, یہ اپنے جہاز میں ان کو لے کر جاتے تھے مختلف جگہوں میں کمپین چلانے کے لیے. میں نے کہا اچھا تھا, تو بہت بڑی چیز ہے. کہا کہ ہاں یہاں کا ٹاپ 10 کے سرمایہ داروں میں سے ہے, لیکن ہے خوجہ. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, مسلمان ہے, شیعہ ہے. شادی میں چلے گئے. تو میں نے پوچھا شادی کہاں پر ہے؟ کہا کہ امام بارگاہ میں, مرکزی امام بارگاہ میں. میں واقعی بڑی خوشی کے ساتھ گیا. جب وہاں پر گیا تو اس امام بارگاہ میں کم از کم 2000 لوگ تھے. 2000 لوگ کرسیوں پہ بڑے اطمینان کے ساتھ. ڈش کیا تھی؟ ایک روٹی, دال کی ایک چھوٹی سی پلیٹ. اور یہ کس کی طرف سے تھی؟ امام بارگاہ کی انتظامیہ کی طرف سے, نہ لڑکے کی طرف سے نہ لڑکی کی طرف سے. میں نے پوچھا بھئی خرچہ کس کا ہے؟ کہا نہ ان کا ہے نہ ان کا ہے, یہ اس آرگنائزیشن کی طرف سے ہے. اب وہ جو میں نے ان سے شرائط پوچھی, انہوں نے مجھے چیزیں بتائی, تو میں نے کہا بھئی اصل اسلام کی جو روش اور تربیت تھی وہ تو یہ تھی کہ آپ
اتنا سادہ بنا دیں کہ 1 کروڑ پتی اور 100 پتی 1000 پتی دونوں کی شادیوں میں کوئی فرق نظر نہ آئے، یہ بھی اتنی ہی آسانی کے ساتھ شادی کر سکے جتنی آسانی کے ساتھ 1 ارب پتی شادی کرتا ہے۔ شادی دولت کی نمائش کا نام نہیں ہے، انسانیت کے فروغ کے لیے اٹھنے والے قدم کا نام ہے۔ تو مجھے بتائیں ہمارے معاشرے میں کیا ہے، اور خصوصاً آپ کے ہاں ماشاءاللہ اور الا ماشاءاللہ۔ اور اگر غور کریں آج آپ کے ان جوانوں کو آج کے اس معاشرے میں کسی چیز سے بچانے کی ضرورت ہے تو وہ جنسی انحراف ہے، اور اس انحراف سے بچانے کا بہترین اور پاکیزہ ترین رستہ شادی اور نکاح ہے، اور اس نکاح کو آپ جتنا آسان بنائیں گے علی کی رحمت سے آپ اتنا زیادہ مستفید ہوں گے، اتنا زیادہ امام حسین علیہ السلام آپ سے خوش ہوں گے۔ ایک ارادہ تو کر کے دیکھیں، ان شرائط کے بتوں کو توڑ کر تو دیکھیں، کبھی یہ تو سوچ کر دیکھیں بھئی ہم نے اس طرح کی شرطیں نہیں رکھنی، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لڑکی پاکیزہ ہے یا نہیں ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے لڑکا باکردار ہے یا نہیں ہے۔ اگر با ایمان لڑکا ہے، با ایمان لڑکی ہے، لڑکا غیرت مند ہے، لڑکی عزت دار ہے، اگر لڑکا محنتی ہے، لڑکی کامچور نہیں ہے، لڑکے کا خاندان شریف ہے، لڑکی کا خاندان شریف ہے، تو بس بات ختم ہو گئی، اب نکاح کر دو۔ اللہ جب ایسے لوگ آپس میں نکاح کریں گے تو ان کی زندگی میں برکتیں اللہ ڈالے گا اور دروازے کھول دے گا۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت کو آپ خطبہ نکاح میں تو پڑھتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کہاں پر رہ جاتا ہے یہ سمجھ نہیں آتی۔ یکونوا فقراء، پہلے آپ کہتے ہیں تناکحوا وتناسلوا، نکاح کرو نسل آگے بڑھاؤ، پھر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہے، اگر یہ تنگ دست ہے، اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے میں دوں گا۔ شرائط چھوڑ دو، سختیاں چھوڑ دو، اللہ کا نام لو، اسی طرح سے کرو جس طرح سے نبی نے کیا، اس طرح سے کرو جس طرح سے علی نے کیا، اس طرح سے کرو جس طرح سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کیا۔ زندگی کو آسان بناؤ، زندگی کو آسان، مردوں کی قبروں پر خرچ کرنے کی بجائے زندہ پر خرچ کرو۔ مردہ کی قبر کو بس اتنا بنا دو کہ علامت قائم رہے، پتہ چلے کہ یہ اس فلان شخص کی قبر ہے، اس قبر پر لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس زندہ کے لیے ہے۔ اس زندہ پر وہی پیسہ خرچ کرو، وہ جو مردہ قبر کے اندر ہے وہ برزخ میں آسودہ ہو جائے گا۔ لیکن جب قبر پر لگاؤ گے تو اس قبر پر لگی ہوئی دولت کا کوئی 1 پیسے کا فائدہ اس صاحب قبر کو نہیں ہوتا الا آپ کے نام کے، کہ بھئی میں نے اپنے باپ کی، اپنی ماں کی، اپنے عزیز کی قبر اتنے پیسوں سے بنائی ہے۔ نہیں بھائی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ اس کا ہے جو اس قبر والے کو فائدہ دے اور میری اس زندگی اور اس زندگی کو سدھارنے کا سبب بن جائے۔ صلوات محمد محمد و آل محمد۔ آپ کے صلوات کی آواز سے لگتا ہے کہ یہ باتیں بڑی بھاری تھی، اگر بھاری تھیں تو ٹھیک ہے، نہیں تھی تو ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں۔ عزیزان گرامی، زندگی کو جتنا آسان بنائیں گے، زندگی میں جتنا آپ درگزر پیدا کریں گے، درگزر، معافی، معذرت خواہانہ رویہ، جتنا آپ دوسروں کی خطاؤں سے چشم پوشی کریں گے اتنا آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اعتراض کرنا شروع کر دیا اپنے خانوادے کے اندر اور آپ نے ہر چیز میں غلطیاں پکڑنی شروع کر دی تو دوسرا آپ کی بھی پکڑے گا۔ اس لیے بیویوں کی قدر کریں، بیویوں کی قدر کریں، بیویاں بھی اپنے شوہروں کی قدر کریں، وہ زندگی گزاریں جو فاطمہ اور علی کی زندگی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے جملے ہیں، جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو اس گھر میں مجھے سکون نہیں ملتا۔ رباب بولتا کیوں؟ رباب میں کون سی ایسی چیز تھی؟ درگزر، فراخ دلی، اپنے شوہر کے لیے ہر چیز قربان کرنا، اور اس کا نتیجہ حسین جیسا ولی
اپنی اس زوجہ کے حوالے سے اس طرح کے کلمات خیر کہے. یہ جو میاں اور بیوی کے تعلقات ہیں اپنے خانوادوں کو گرم رکھیں, سردی پیدا نہ ہونے دیں. کام پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ بیوی جائے کسی دفتر میں کام کرے, پابندی کوئی نہیں ہے, لیکن پہلی ترجیح کسی دفتر میں کسی کارخانے میں کام کرنا نہیں ہے. پہلی ترجیح آپ کے گھر کو بچانا ہے, آپ کے گھر کو بچانا ہے. پہلی ترجیح آپ کی اولاد کو جہنم سے بچانا ہے. پہلی ترجیح اس اولاد کی درست نہج پر تربیت ہے. پہلی ترجیح اس اولاد کو جس نے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی آپ کو یا جہنمی بنانا ہے یا جنتی, اس بچے کو ابھی سے ایسی تربیت اور ایسا ماحول فراہم کرنا ہے جس کے نتیجے میں وہ بچہ جب اس معاشرے میں قدم رکھے تو اس کو دیکھنے والا یہ کہے کہ آفرین ہو ان والدین پر جنہوں نے ایسا بچہ تربیت کیا ہے. اس کی ضرورت ہے, اس کی ضرورت, اور اس کے لیے سب سے پہلا قدم درگزر ہے معاف کرنا. معاف کرنا. ہم سب اللہ سے معافی نہیں مانگتے ہیں. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جب تم مجھ سے معافی مانگتے ہو تو اس سے پہلے جاؤ جن لوگوں سے تمہارے جھگڑے ہیں اور جو تم سے ناراض ہیں یا تم جن سے ناراض ہو ان کو تم پہلے معاف کر دو. جب تم معاف کر دو گے تو میں تمہیں بھی معاف کر دوں گا. انسان جب اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے جاتا ہے تو اس سے پہلے بندوں سے اپنا معاملہ صاف کرے, بندوں سے اپنا معاملہ بالکل ٹھیک رکھے. اور اس حوالے سے باہر سے پہلے گھر کے اندر ہے میاں بیوی کے درمیان محبت, میاں بیوی کے درمیان الفت, والدین اور بچوں کے درمیان محبت, ایثار, قربانی. آپ روایات دیکھیں کہ ایک ماں کے چہرے کی طرف جب بچہ چاہے 80 سالہ بچہ ہو 70 سالہ بچہ ہو, ماں کے لیے تو بچہ ہے نا وہ. روایت نبی کریم کی ہے اور اہل سنت اور تشیع دونوں نے نقل کیا ہے کہ جب بچہ اپنی ماں کے چہرے کی طرف, بیٹا یا بیٹی اپنے ماں کے چہرے کی طرف محبت سے ایک نگاہ ڈالتا ہے تو اللہ اس کو ایک قبول شدہ حج کا ثواب عطا کرتا ہے. ایک قبول شدہ حج کا ثواب کس کو؟ اس بچے کو جس نے اپنے ماں کے چہرے کی طرف محبت سے ایک نگاہ ڈالی ہے. تو راوی کہتا ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں صبح سے شام تک 1000 بار اپنی والدہ کے چہرے کو دیکھتا ہوں, کیا مجھے ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں, ایک لمحے میں تم پلک جھپک کر جب چند نگاہیں ڈالتے ہو تو ان چند نگاہوں کے پیچھے اگر یہی جذبہ کار فرما ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے تو ہر نگاہ کے عوض ایک قبول شدہ حج کا ثواب ہے. میاں اور بیوی کے درمیان کیا ہے؟ جب بیوی اپنے شوہر کو ایک گلاس پانی پلاتی ہے, ایک گلاس, ایک گھونٹ, تو روایت کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیوی کے 60 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے, ایک گلاس پانی پلانے. اور اگر شوہر اپنی بیوی کو عزت اور احترام کے ساتھ پکارے اور اس کے کام میں مدد کرے اس کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عاقبت میں خیر بنا دیتا ہے, اس کے گناہوں کی بخشش کا سامان فراہم کرتا ہے. اس لیے اگر ہم پہلی ترجیح کے طور پر اپنے گھر پر غور کریں, اپنے معاشرے پر غور کریں, اپنی فیملیز پر غور کریں, جہاں خرابی ہے اس خرابی کا رستہ روکیں, تو آپ دیکھیں کتنے کم مدت کے اندر آپ کا یہ معاشرہ کیسا گل و گلزار بن جاتا ہے. سلوات دیجیے محمد علیہ وسلم. عزیزان گرامی, جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, یہ ایام جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں ویسے ویسے انسان کا دل ڈوبتا چلا جاتا ہے. اہل البیت علیہ السلام کا یہ غم ایسا غم ہے. امام حسین علیہ السلام ان ایام میں بڑی عجیب کیفیت میں ہے, بڑی عجیب. کربلا قافلہ پہنچ چکا ہے. یہ جو قافلہ کربلا پہنچا ہے, اب اس قافلے کا کام کیا ہے؟ جو کربلا پہنچا ہوا قافلہ ہے, اس کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو عاشور کے لیے تیار کریں. حسین ابن علی علیہ السلام اب مختلف شخصیات کو خطوط لکھتے ہیں جن کو وہ جانتے ہیں کہ یہ میرے ہیں اور اس قابل ہیں.
جن لوگوں کو حسین ابن علی خطوط لکھتے ہیں نا، ان میں ایک حبیب ابن مظاہر ہے۔ حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم کے اصحاب میں سے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے اور نبی کریم نے دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر نبی کریم کے پیچھے، امام حسین کے پیچھے پیچھے ہیں، جہاں جہاں حسین قدم رکھتے ہیں وہاں سے خاک اٹھا کر چومتے ہیں، جہاں حسین قدم رکھتے ہیں۔ نبی کریم اس جوان سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں، وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس جوان کو میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں میرا حسین قدم رکھتا ہے وہاں وہاں یہ خاک اٹھا کر چومتا ہے۔ یہ وہ حبیب ہے۔ حبیب کوفہ کے ہیں۔ روایات کہتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حبیب ابن مظاہر اور وہ شخصیت جس کو آپ میسم تمار کہتے ہیں، یہ دونوں آپس میں ملے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ یہ دونوں آپس میں بالکل اتنے قریب ہوئے کہ دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوئی ہیں۔ اب حبیب سے میسم تمار کہہ رہے ہیں کہ حبیب، میں اپنے سامنے ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کا سر کاٹا جائے گا اور کاٹنے کے بعد اس کو اسی شہر میں گلیوں میں اس طرح سے پھرایا جائے گا کہ لوگ پتھر مار رہے ہوں گے۔ جب یہ سنا تو حبیب مسکرائے، مسکرا کر کہا کہ ہاں میسم، میں بھی اپنے سامنے ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کا سر فلان نخل اور کھجور کے درخت پر لٹکا دیا جائے گا اور اس کی لاش لٹکائی جائے گی اور اس کا پیٹ بھی پھاڑا جائے گا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ علی کے ساتھی، حسین کے ساتھی، لیکن نبی طور پر اتنے بلند کہ علم غیب رکھتے ہیں، غیب کے علوم رکھتے ہیں، وہ چیزیں جو دوسروں کو نہیں معلوم ان کو معلوم ہے اور دیکھ رہے ہیں، مستقبل کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ حبیب اللہ کے مقرب ترین انسانوں میں سے ایک کوفی، لیکن وہ کوفی جو نبی کریم کا صحابی ہے اور نبی کریم پر جان چھڑکتا ہے، علی کے ساتھ مختلف جنگوں میں شریک رہا ہے اور حتیٰ علی کے دشمنوں کے مقابلے میں علی کی تلوار شمار ہوتا ہے۔ وہ حبیب جب ابن زیاد کی حکومت کوفہ پر قائم ہوئی تو یہ حبیب ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے پیچھے حکومتی کارندے پڑے اور وہ لوگ غائب ہوئے۔ حبیب بھی اب ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کے گھروں میں لیکن چھپے ہوئے ہیں۔ حسین ابن علی کے ایلچی اور غلام نے دروازے پر دستک دی، پہنچ گئے، دستک بھی کی، دستک پر دروازہ کھلا، کون؟ حسین کا ایلچی۔ کیا پیغام ہے؟ مولا حسین نے خط لکھا ہے۔ گئے دروازے پر، خط لیا، خط جب اٹھایا تو کیا دیکھا؟ عجیب جملہ ہے، من حسین ابن علی، حسین ابن علی کی طرف سے، الی رجل فقیہ، اس فقیہ انسان کے نام جو رسول اللہ کا صحابی ہے، جو علی کا ساتھی ہے، جو ہمارا جان نثار ہے۔ حبیب، ہم کربلا پہنچ چکے ہیں، حبیب کربلا والے تمہارے انتظار میں ہیں، حبیب ہمیں 2 دن ہوئے ہیں کربلا پہنچے ہوئے، اگر تم یہ خط پڑھ لو تو فوراً پہنچ جاؤ کربلا، ہم تمہارے منتظر ہیں۔ یہ خط اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، گھر کے اندر داخل ہوئے، لیکن بالکل خاموش ہیں، بیٹھ گئے زمین پر۔ زوجہ نے پوچھا کہ حبیب کون تھا ایلچی؟ کہا کہ رسول اللہ کے فرزند حسین ابن علی کا ایلچی تھا اور حسین ابن علی کا خط لے کر آیا تھا۔ حسین کہاں پر آئے؟ جی حسین کربلا پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، حسین نے لکھا کیا ہے؟ لکھا ہے
کہ حبیب فوراً کربلا پہنچ جاؤ، ہم منتظر ہیں۔ تو حبیب آپ نے کیا ارادہ کیا ہے؟ دیکھو حالات خراب ہیں، اگر میں جاؤں تو وہ میرا گھر تباہ کر دیں گے، اگر میں جاؤں تو میں تو قتل ہو جاؤں گا، تم بیوہ ہو جاؤ گی، ہمارا گھر اجڑ جائے گا، جو کچھ ہمارا ہے سب کچھ برباد ہو جائے گا، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ فی الحال خاموش بیٹھا رہوں۔ جب یہ جملے سنے نا ان کی زوجہ نے، ایک دفعہ سر اٹھایا، کہا کہ حبیب تمہیں فاطمہ سے حیا نہیں آتی؟ فاطمہ کا بیٹا تمہیں مدد کے لیے پکارے اور تم کہو کہ میرا گھر اجڑ جائے گا اس لیے میں چھپا رہوں؟ کہا دیکھو تمہیں تو معلوم ہے کہ اگر میں نکلا تو تم بیوہ ہو جاؤ گی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے اور میرا گھر بار سب کچھ اجڑ جائے گا، کیسے جاؤں؟ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جیسے ہی یہ جملے سنے تو حبیب کی زوجہ اٹھی اور کہا کہ کاش میں مرد ہوتی تو میں تمہیں بتاتی، میں خود جاؤں گی اگر تم نہیں جاؤ گے، اٹھو اور جاؤ۔ جیسے یہ جملے سنے نا، حبیب اپنی جگہ سے اٹھے، بیوی کا ماتھا چوما اور کہا کہ دیکھو زوجہ، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ تمہارے اندر ایمان کتنا ہے۔ میں کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا مولا حسین مجھے بلائے اور میں کوفہ میں بیٹھا رہوں؟ میرا مولا مجھے بلائے اور میں اپنی جان بچانے کی بات کروں؟ ایک جان ہے، 1000 جانیں ملتی تو میں اپنے مولا پر نچھاور کر کے پھر بھی مانگتا کہ خدایا مجھے دوبارہ جان دے تاکہ میں اپنے مولا پر اپنی جان نچھاور کر سکوں۔ حبیب اٹھتے ہیں، مسلم ابن اوسجہ کو پیغام بھیجتے ہیں، جب وہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا پروگرام ہے؟ جواب ملتا ہے میں آمادہ ہوں۔ دونوں اب جس طرح کی کرفیو کی صورتحال ہے کوفہ میں، نکلنا آسان نہیں ہے۔ بازار میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہر طرف لوگ اپنی تلواریں تیز کر رہے ہیں تاکہ جا سکیں اور حسین سے لڑ سکیں۔ اپنے غلام کو گھوڑا دیتے ہیں، تلوار چھپا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں فلان جگہ رکنا اور جب وہاں پر انتظار کرنا، میں پہنچ جاؤں، جب میں پہنچوں گا تو ہم سب مل کر چلیں گے کربلا کی طرف۔ اس لیے کہ سب ساتھ جا نہیں سکتے، ہر طرف حکومتی کارندے موجود ہیں اور روکنے والے موجود ہیں، کسی کو نکلنے نہیں دے رہے حکومت کی اجازت کے بغیر۔ نکلنے میں دیر ہوئی، کافی دیر کے بعد اس مقررہ جگہ پر حبیب پہنچے۔ جب وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ یہ غلام گھوڑے کے کان میں گفتگو کر رہا ہے۔ اب غور سے سننا چاہا کہ کیا گفتگو کر رہا ہے۔ دیکھا غلام کہہ رہا ہے گھوڑے میرا مالک تو نہیں آیا ہے، مالک لگتا ہے کسی مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، لیکن گھوڑے تم یاد رکھو اگر مالک نہ آئے نا تو میں اگرچہ غلام ہوں لیکن میرا ساتھ دینا، ہم دونوں ساتھ چلیں گے تاکہ رسول اللہ کے فرزند کا ساتھ دے سکیں اور بی بی کی نگاہوں کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ جیسے یہ جملہ سنا، حبیب نے زمین سے مٹی اٹھائی، اپنے سر پہ ڈالی اور کہا اے بنت زہرا، اے بنت زہرا، اے بنت فاطمہ، اے ابن فاطمہ، اے حسین اور اے زینب، کیسا دن آیا ہے کہ غلام بھی اب آپ کے لیے اتنے تڑپ رہے ہیں، مجھ جیسے لوگ کیسے پیچھے رہے۔ اب اس کیفیت میں چل پڑے کربلا کی طرف۔ جب کربلا میں پہنچے اور لشکر حسین کے قریب پہنچے تو اطلاع ملی کہ حبیب آئے ہیں۔ جیسے ہی اطلاع ملی ویسے ہی حسین ابن علی استقبال کے لیے باہر آئے۔ حسین نے حبیب کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے والد کے یادگار کے طور پر، اپنے بھائی حسن کے یادگار کے طور پر، نبی کریم کے یادگار کے طور پر ان کا ماتھا چوما، خیمے میں لے کر گئے۔ ابھی حبیب بیٹھے نہیں تھے، ایک غلام نے آ کر جواباً کہا کہ حبیب علی کی بیٹی زینب کہہ رہی ہے کہ ہمارا سلام پہنچاؤ حبیب تک۔ جیسے ہی یہ جملہ حبیب کے کانوں میں پڑا، ایک دفعہ زمین پر بیٹھ کر ہاتھ سر پر رکھے اور چیخ چیخ کر روتے ہوئے کہنے لگے کہ اہل البیت پر یہ کیسا دن آ گیا ہے کہ نبی کی بیٹیاں حبیب پر سلام بھیج رہی۔ جب یہ آواز آئی تو ایک دفعہ خیمے میں کوہرام برپا ہوا، بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ حبیب وہ ہے جو اپنے
اپنے نام کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، لہذا ان کی آمد سے خوشی کی لہر بھی دوڑی، خوشی کی لہر بھی، ایک اطمینان بھی ہوا کہ ہاں ہمارے بھی سپاہیوں میں اضافہ ہو رہا، چونکہ یک طرفہ طور پر یزیدی لشکر میں ہر روز اضافہ ہو رہا تھا، لیکن ادھر حسین کے لشکر میں آج پہلا سپاہی آیا ہے اور وہ حبیب ابن مظاہر۔ ظہر عاشور عجیب کیفیت ہے۔ ایک دفعہ ظہر کا وقت ہوا، امام حسین علیہ السلام کے سپاہی اور جاننثار مسیب سیداوی نے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مولا نماز کا وقت ہے، کیا ہم نماز نہ پڑھ لیں؟ جیسے یہ جملہ کہا نا، ابھی گھمسان کی جنگ جاری ہے، امام حسین نے آسمان کی طرف ایک نگاہ اٹھائی اور پھر سیداوی کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہ تمہیں نمازیوں میں مشہور کرے، تم نے نماز کی یاد دلا دی، جاؤ جا کر اجازت مانگو کہ ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ یہی امام کے سپاہی اور امام کے صحابی گئے اور جب اجازت مانگنی چاہی تو لشکر یزید کے اس سپہ سالار سے جب اجازت مانگی گئی تو اس نے جواباً کہا کہ حسین سے کہو جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ لے، ان نمازوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے یہ جملہ سنا تو حبیب ابن مظاہر کا خون کھول اٹھا، تلوار لے کر نکلے اور کہے اے بدبخت، تمہاری نمازیں کام کی ہیں اور فرزند رسول کی نماز نہیں آئے، یہ فرزند رسول ہے، اگر ان کی نماز نہیں آئے تو پھر کائنات کی نماز کی کیا حیثیت ہے؟ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھی اور اس کے بعد نماز سے ظہر سے فارغ ہونے کے بعد روایات یہ بتاتی ہیں کہ پہلے شہید یہی حبیب ابن مظاہر ہیں۔ جب حبیب گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کیا کیفیت تھی؟ 90 سال کے بزرگ ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، آنکھوں کے اوپر پلکیں اور ابرو جھکے ہوئے ہیں، ایک کپڑا لیا، رومال لیا، اپنی پیشانی کو اوپر کیا اور مضبوطی سے اس رومال سے اپنی پیشانی کو باندھا، اپنی کمر خوب کس کر باندھی، تلوار اٹھائی، مولا سے اجازت لی کہ مولا اب مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں ان بوڑھے ہاتھوں سے آپ کے دشمنوں کے خون سے تلوار رنگ لوں اور اس کے بعد آپ کے قدموں پر اپنی جان دے دوں۔ حسین ابن علی نے اجازت دی، جب اجازت ملی تو یہ حبیب آگے بڑھے۔ اب ایسی گھمسان کی جنگ، بعض روایات میں لکھا ہے کہ 60 سے زیادہ اشقیاء کو فنار کیا، اور جب سب فنار ہو گئے تو اس کے بعد ایک دفعہ ایک تیر آیا، ایک دفعہ ایک کہیں سے تلوار آیا، کہیں سے گرز آیا، حبیب زمین پر گر پڑے۔ جیسے ہی زمین پر گرے مولا کو آواز دی، مولا حسین میرے سرہانے آئیے۔ حسین عقاب کی طرح سے آئے، حبیب کا سر اٹھایا، اپنے گھٹنوں پر رکھا، رکھنے کے بعد جو جملہ کہا نا وہ جملہ بڑا عجیب ہے، حبیب تمہارے زخمی بدن پر ہمارا سلام ہو، حبیب تمہارے بہتے لہو کے ہر قطرے پر ہمارا سلام ہو، حبیب تم تو وہ تھے جو ایک رات میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، تم تو حافظ قرآن اور نگہبان قرآن تھے، تم نے اپنی جان دی۔ میں عرض کروں گا مولا حسین آپ نے تو حبیب کو اس عزت اور تکریم سے نوازا، لیکن کچھ ہی دیر بعد آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ جب آپ اکیلے ہوں گے تو چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی بارش ہوگی، چاروں طرف سے آپ پر نیزوں کی بارش ہوگی، چاروں طرف سے آپ پر تلواروں کی بارش ہوگی۔ جب آپ زمین پر تشریف لائیں گے تو روایات کہتی ہیں کہ نہ آپ زمین پر ہوں گے نہ آسمان پر ہوں گے، بلکہ تیروں کے اوپر لیٹے ہوں گے۔ اس کیفیت میں ابھی آپ کی جان ہوگی اور اس کیفیت میں ایک شقی ابن شقی آئے گا آپ کی گردن کاٹنے کے لیے۔ میں عرض کروں گا مولا اس وقت آپ اپنے ان ساتھیوں کو عزت سے نواز رہے ہیں، اتنی تکریم اور محبت سے نواز رہے ہیں، لیکن جب آپ اس مصیبت میں ہوں گے کون آئے گا آپ کو لوریاں سنانے؟ کون آئے گا آپ کا حوصلہ بڑھانے؟ کون آئے گا آپ سے اظہار ہمدردی کرنے؟ ہاں بی بی آئیں گی اور کہیں گی بیٹا میں تمہارے لیے آئی ہوں۔ مولا آئیں گے کہیں گے بیٹا میں آئی ہوں۔ رسول اللہ آئیں گے فرمائیں گے بیٹا حسین جلدی سے آؤ، ہم تمہارے استقبال کے لیے تیار ہیں۔
انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نسألك اللهم ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. سب مل کر ہاتھ اٹھا کر 10 بار اونچی آواز سے کہیے یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بارلاہ ہمارے قلوب کو نور حسین سے منور فرما. بارلاہ ہماری ان عبادات میں برکت اور نورانیت عطا فرما. بارلاہ عزائے حسین کو، غم حسین کو، درد حسین کو ہمارے لیے زندگی کے تمام مراحل میں ہمارے تمام دکھوں کی دوا قرار دے. بارلاہ موت کے موقع پر علی ابن ابی طالب کا دیدار ہم سب کو نصیب فرما. بارلاہ قبر کی تاریکیوں میں حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما. بارلاہ برزخ میں حسین ابن علی کا سایہ ہم سب کو نصیب فرما. بارلاہ زینب کبریٰ کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما. بارلاہ اس عزاداری کربلا کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے. بارلاہ محرم و سفر کو ہماری تربیت کا ذریعہ قرار دے. بارلاہ ان مجالس کے ذریعے سے ہمیں اپنے باطن کو نورانی اور پاک کرنے کی توفیق عطا فرما. بارلاہ اس ذکر کے ذریعے سے ہمارے باطن کو نورانی فرما. ہماری آل و اولاد کی اصلاح فرما. ہمارے جوانوں کو کربلا کے جوان بننے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کو علی اصغر کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو زینب و ام کلثوم اور سکینہ کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرما. بارلاہ ہمارے جوانوں کو علی اکبر اور شہزادہ قاسم کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرما. بارلاہ پاک جینا اور پاکیزگی سے مرنا نصیب فرما. بارلاہ دنیا جتنی ہماری ضرورت ہے ہمیں عطا فرما. آخرت میں جتنی ہماری ضرورت ہے اتنی ہمیں آخرت بھی عطا فرما. بارلاہ اس امام بارگاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. بارلاہ اس مرکز کو دین کی ترویج کا ذریعہ قرار دے. ہمارے تمام ان دوستوں کو جو اس مرکز کی تعمیر میں، ترقی میں اور اس کے تمام نظم و انصرام میں صبح و شام ایک کرتے ہیں، خدایا ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما. ان کے ان کوششوں کو مزید قبولیت کا درجہ عطا فرما اور ان کی اس ایثار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کی ان زحمتوں کو ذریعہ آخرت، نجات آخرت کا ذریعہ قرار دے. بارلاہ ان مراکز کو نماز کے قیام، عزاداری کے قیام، تربیت کے قیام اور بچوں کو کربلائی بچے بنانے کے لیے ان مراکز کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. بارلاہ امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ان کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما. ہمیں ان کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. بارلاہ ان کی یادوں سے، ان کی محبت سے ہمارے دلوں کو نورانی فرما. بارلاہ جب تک ہم زندہ ہیں علی کے رستے پر جینا نصیب فرما. مرنے لگے تو علی ہی کے رستے پر موت نصیب فرما. بارلاہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو بحق سید الشہداء دور فرما. بارلاہ جن کے گھر بچیاں ہیں، شادیاں نہیں ہوئی، انہیں صالح رشتے عطا فرما. بارلاہ جن جوانوں کی شادیاں نہیں ہوئی ان کو بھی صالح رشتے عطا فرما. بارلاہ جن گھروں میں فقر ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، کم درآمد لوگ ہیں، بارلاہ ان سب کے رزق و روزی میں اضافہ فرما. بارلاہ جن کے گھروں میں بچے نہیں ہیں انہیں صالح اور سالم اولاد عطا فرما. بارلاہ ہم سب کو علی کی راہ پر جینا اور علی کی راہ پر مرنا نصیب فرما. عزاداری سید الشہداء کو ہمارے تمام دردوں کا علاج قرار دے. بارلاہ ہم سب کو مؤمن بن کر جینا اور مؤمن بن کر مرنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جتنے بھی ہمارے مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں
ہم سب کے ان تمام مرحومین کو اللہ تبارک و تعالی شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے اور ان کے برزخ کی مشکلات کو دور فرمائے اور برزخ کی نعمتوں سے ان سب کو مستفید فرمائے، ان سب کے ایصال ثواب، بلندی درجات اور ان کے برزخ کی زندگی کی نورانیت کے لیے سب مل کر 3 بار اونچی آواز سے وعجل فرجہم کے ساتھ درود بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ Zero ya ahora. A ver, te lo que de ya está datas que estamos foreign border, please. 1MG7R Toyota Yaris blue color. Azar, to kadaga. Border fish volunteer azar किसके साथ इगाड़ी उगा कोश था border volunteer कुसान का लगी बुझाया उन्हें खबर था azar किसके साथ please boy माता में उसाई Husaina wa Husaina wa Husaina